اب آپ بزرگوں کا، آپ بھائیوں کا اپنا اپنا فیصلہ ہے کہ بریلوی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہابی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، دیوبندی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اہل تشیع رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ ایک ادنا سا مسلمان قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، بس قرآن اور حدیث، جو بات قرآن میں آ جائے اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے، بس ہم وہاں پھر کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اس کے انکار کرنے کی اس گناہگار کے اندر جرأت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ایک آثار نقل کرتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھا جائے، پھر دونوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فردوا الی اللہ والرسول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ جو قول ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں۔ حدیث کے ساتھ جس کی بات ملتی ہے وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پھر کمال ہے، مرد سینے پہ ہاتھ، مرد ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہماری عورتیں وہ سینے پہ۔ ان کے لیے کوئی الگ سے شریعت آئی ہے؟ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی دین ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں؟ اسلام میں تو کوئی اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت سینے پہ ہاتھ باندھ رہی ہے تو دلیل دو، اللہ کے رسول نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا ہے سوائے لباس کے، اور کوئی فرق نہیں۔ جس طرح مرد سجدہ کرے گا اسی طرح عورت سجدہ کرے گی، جس طرح مرد ہاتھ باندھے گا اسی طرح عورت ہاتھ باندھے گی، جس طرح مرد رکوع کرے گا اسی طرح ہی عورت رکوع کرے گی، جس طرح مرد اتحیات بیٹھے گا عورت بھی اسی طرح اتحیات بیٹھے گی۔ ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں فرق تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی ہے۔ آپ نے صاف فرمایا مرد جب نماز پڑھے گا اس کو نماز پڑھنے کے لیے دو کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک نیچے چادر ہو، ایک اس کے جسم پہ چادر ہو، کندھے اس کے ڈھکے ہونے چاہیے۔ ہاں عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہو اور بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ رہی ہو، اس عورت کی کوئی نماز نہیں۔ کپڑے میں جہاں فرق تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ناف، اب ناراض نہ ہوئیے گا، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید بات سمجھ آ جائے۔ ناف کے نیچے سے زیر ناف بال شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی پلیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے معافی مانگنے کے لیے، اور ہاتھ رکھے ہوئے ہیں پلیدگی والی جگہ پر۔ یہی تمیز سیکھی ہے مسلمان نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ کسی اینگل سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ اگر میں کسی بندے سے معافی مانگوں، اگر میں کسی بندے سے معافی مانگوں تو کیسے مانگوں گا؟ ایسے بابا جی معاف کر دو، ایسے کروں گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اگر ایسے کروں گا تو کیا کہے گا؟ باولا ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے معافی مانگنے کا۔ معافی مانگتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں۔ ہاتھ معافی والے کہاں جوڑنے پڑتے ہیں؟ سینے کے برابر، سینے کے برابر۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کو مولویوں نے گمراہ کر دیا ہے۔
پٹی سے اتار دیے اور ہم اس دوبارہ سیدھی پٹی پہ چڑھنے کے لیے تیاری نہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح کہ مولوی نے ہمارے کانوں میں تیل ڈال دیا ہے نا, گمراہ کر دیا ہے, بس یہیں پڑے رہیں گے, سیدھے نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنی نماز حضور کے طریقے کے مطابق کر لو تو مجھے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اگر آپ اپنی نماز حضور کے طریقے کے مطابق نہیں کرو گے تو میرا کیا جانے والا ہے؟ میرا کیا جائے گا؟ میں نے اپنا فریضہ, اپنا حق ادا کر دیا, میں نے بات کر دی ہے, میں نے بات سمجھا دی ہے. اب آپ میں سے ہر بندے نے اس کو چیک کرنا ہے. آپ میں سے ہر بندے نے اس کو کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے. وہ عمل چھوٹا سا ہو, وہ عمل بڑا ہو, وہ مرنے کے بعد کا ہو یا زندگی کا ہو, اس کو دیکھنا ہے, اس کو چیک کرنا ہے. اور چیک کرنے کا جو معیار ہے, چیک کرنے کا جو طریقہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو, صحابی کو, صحابہ اکرام کے فوجی دستے کا امیر بنا دیا. اے بچے بیٹھ جاؤ, بیٹھاؤ اس کو, ساتھ لے آتے تو پھر اس کا خیال بھی کرو. ایک انصاری صحابی کو امیر بنا دیا اور آپ نے صحابہ سے کہا, سننا ذرا توجہ سے, اس امیر کی تم نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت. جو یہ تمہیں کہے تم نے اس کی بات ماننی ہے. چلے گئے, غزوے پہ چلے گئے. صحابہ سے کوئی معمولی سی غلطی ہوئی, امیر محترم غصے میں آ گئے. امیر صاحب غصے میں آئے, غصے میں آ کے آرڈر جاری کر دیا, کہا تمہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا میری اطاعت کرنے کا, اب تم سب جو میں کہوں گا وہی تم کرو گے میری اطاعت. انہوں نے کہا جی بالکل, ہمیں حضور نے کہا تھا آپ کی اطاعت کرنے کا, آپ حکم کریں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اس صحابی نے کہا تم ایسا کرو, لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ. لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے, کہا اس میں آگ لگا دو. اب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی. جب وہ آگ جل گئی, امیر محترم غصے میں تھے کسی وجہ سے, کہا اب میرا آرڈر ہے, اب میرا حکم ہے, تم سارے کے سارے اس آگ میں چھلانگ لگاؤ. کس نے کہا تھا؟ حضور نے کہا تھا کہ اس امیر کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت. اب صحابہ رک گئے, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, سوچنے لگے, بھائی آگ سے بچنے کے لیے ہم مسلمان ہوئے, آگ سے بچنے کے لیے ہم مسلمان ہوئے, اور پھر اگر اسی آگ میں ہی چھلانگ لگانی ہے تو پھر مسلمان ہونے کا فائدہ. یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی. امیر محترم, ہم اس آگ سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے اور آپ حکم کر رہے ہیں دوبارہ اس آگ میں چھلانگ لگانے کا, یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. اتنے میں وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, بات ختم ہو گئی. پھر جب صحابہ واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارا واقعہ سنایا, پھر حضور نے ارشاد فرمایا, اے صحابہ, اگر تم میں سے کوئی بندہ اس امیر کی بات مان کے آگ میں اگر چھلانگ لگا لیتا تو پھر کبھی بھی اس آگ سے نکل نہ سکتا. تو ہم کھڑے ہیں ایک مولوی صاحب کا لڑ پکڑ کے اس کے پیچھے اندھی تقریر کر رہے ہیں کہ یہ مولوی جھوٹ بول نہیں سکتا. اگر یہ مولوی جھوٹ نہیں بولے پھر کون بولے گا بتاؤ؟ سب سے بڑے جھوٹ ہم بولتے ہیں. پورے معاشرے کا جو نقشہ بدل دیا ہم نے کیا, دین کا نقشہ چینج کر دیا ہم نے کیا. دین نہیں لگتا, دین نہیں لگتا, اور جو دین نہیں ہے وہ دین بنا دیا ہم نے بنا دیا. اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ, آپ بھائی سارے کے سارے پھر ہمارے لڑ لگ کے کھڑے. آج جو وقت ہے, آج جو ٹائم ہے, آج جو سسٹم چل رہا ہے,
یہ ایسا ہے، بس چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں، یہ اب ایسا ہے، اب نیچے ہو جاؤ نیچے ہو جاؤ۔ اب یہ ایسا ہے کسی پہ بھروسہ کرنے کا نہیں ہے، کوئی سفید داڑھی والا ہو کالی داڑھی والا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ماں ہو باپ ہو، کوئی بندہ بھی ہو، کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ اور میں کسی پہ اعتماد کروں کیوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے اور میرے پاس موجود ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی صورت میں میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کس پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب قرآن نہ ہوتا، حضور کا فرمان نہ ہوتا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی اب مجبوری ہے، اب کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا، لیکن اب تو کوئی مجبوری نہیں، اب تو اللہ ہی کہہ رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 54 ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن بندے کا، مسلمان بندے کا یہ شیوا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ مزاج ہے، جب اس کو کہہ دیا جائے یہ بات اللہ نے کہی ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، وہ آگے سے اس بات کو سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا ہے، اب میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ بزرگوں کا، آپ بھائیوں کا اپنا اپنا فیصلہ ہے کہ بریلوی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہابی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، دیوبندی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اہل تشیع رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اس کا طریقہ یہی آسان طریقہ ہے، آپ کا چھوٹا سا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، آپ وہ عمل کرنے سے پہلے فردوہ الی اللہ والرسول، فردوہ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول وضع کیا ہے، آپ اس اصول کے مطابق اس عمل کو چیک کریں، اس عمل کو دیکھیں۔ ہاں اگر حضور کی حدیث کے ساتھ مل جائے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، پھر یوں نہ کہنا ہم تو مقلد ہیں، ہم تو فلاں امام کی مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، 80 ہجری کو پیدا ہوئے، جوان ہوتے ہوئے 20 سال تو لگے ہیں، 100 سال پہلے ہیں امام ابو حنیفہ سے، 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، یا وہ کیا تھے؟ امام مالک سے پہلے لوگ مالکی تھے، امام شافعی سے پہلے لوگ شافعی تھے، یا لوگ وہابی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، نہ لوگ وہابی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ کچھ بھی نہیں تھے، کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ مسلمان تھے، قرآن اور حدیث پر جان قربان کر دینے والے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ حضور کے حکم پر، حضور کے فرمان پر لٹا دینے والے۔ اور آج ہم اندھی تقلید میں آگے ہیں، ہم مولوی کے اوپر سارا کچھ لٹا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہمارے بھائی شہید ہو گئے، کتنے ہمارے بھائی شہید ہو گئے، بھئی وجہ کیا ہے؟ ایک مولوی کے کہنے پہ آ گئے بھئی یہاں کوئی جہاد ہو رہا ہے، کوئی پاکستان پہ قبضہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک مولوی نے کہا، اندھے ہو کے اٹھ کے بھاگ پڑے، چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی، کیونکہ ہم لبیک والے ہیں، مولوی بھی لبیک والا ہے، ابھی ہم اہل حدیث ہیں اور بلانے والا بھی اہل حدیث ہے، چلو بھاگو، نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو، ہم اہل دیوبند ہیں، بلانے والا بھی اہل دیوبند ہے، بھاگو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تب بھی بھاگو، قرآن حدیث کے خلاف ہے تو تب بھی بھاگو۔ یہ ہے اندھی تقلید، یہ ہے شخصیت پرستی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو شخصیت پرستی سے نہیں نکالیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا پیروکار نہیں بنائیں گے، تب تک میرے بھائیوں جنت ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں کامیابی بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ بھائیوں سے، ایک بھائی ہونے کی وجہ سے یہی ایک میں عرض کروں گا، یہی نصیحت کروں گا، پہلے میں اپنے آپ کو کروں گا، پھر میں آپ کو کروں گا اس کے بعد، کہ ہمارا چھوٹا عمل ہو یا ہمارا بڑا عمل ہو، عمل کرنے سے پہلے ایک بار اس کو فردوہ الی اللہ والرسول چیک کر لو،
دیکھ لو حدیث سے، خود دیکھ لو. یہ دیکھو ماشاءاللہ جدید دور ہے، آپ پلے اسٹور سے کوئی حدیث کی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لو، وہ آسان ہے، بالکل آسان ہے. اس میں سے کتاب الصلاۃ نکال لو، اس میں سے کتاب وضو کا مسئلہ ہے تو کتاب الوضو نکال لو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کتاب الزکوٰۃ نکال لو، حج کا مسئلہ ہے کتاب الحج نکال لو، عمرے کا مسئلہ ہے عمرے والا باب نکال لو، جو مرضی مسئلہ ہو. ہاں وفات کے بعد تعزیت کیسے کرتے ہیں اس میں نکال لو، باب نکال لو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ایسا بندہ ہے جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا سنایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.